بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تھوڑا سا ایرر آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ کیا اس کا موجب شہباز شریف ہے یا کوئی اور؟ حالات کی سنگینی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کبھی بھی پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اب سب سے زیادہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پنجاب سے ہو رہی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا تھا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ پی ٹی آئی کمزور ترین جماعت ہے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکی، یا پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہے، یا پنجاب کی حکومت وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق حکمت عملی نہیں بنائی، لوگوں کو جوڑا نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے۔ میری سٹوری مکمل سنیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بسنے والوں کی سب کی خیر ہو۔ پاکستان کے قیام کے بعد مختلف ضلعوں میں، صوبوں میں، پنجاب کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نہ کسی جگہ پہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لسانی تنظیمیں، علیحدگی پسند تنظیمیں، صوبوں کو تقسیم کرنے والی تنظیمیں، کچھ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو انڈیا سے فنڈنگ لے کر پاکستان کو کمزور کرنے کی ہمیشہ سازش کرتے رہے ہیں۔ ایسی بھی سازشیں ہوئی ہیں جو ہوئی دشمن کی طرف سے تھی، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے کبھی اس کو کوئی نام دے کر، حتیٰ کہ اسلامی نام دے کر ہم نے اس تحریک کو چلایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فلاں ملک کے کہنے پہ ہوا۔ بھٹو کے خلاف تحریک چلی نظام مصطفیٰ کے نام پہ، لوگوں نے اپنے جسم سے قمیضیں بھی اتار دی، بنیان بھی اتار دی کہ سیدھی گولی ہمیں مارو تاکہ بنیان یا قمیض سے مس نہ ہو، گولی سیدھی سینے میں جائے، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جان دے رہے ہیں۔ مگر جب ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تو جو قومی اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ ضیاء الحق کی گود میں چند جماعتیں جا کے بیٹھ گئی۔ پھر بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے عوامل کیا تھے؟ وہ بھی مذہبی تھے، ناموس رسالت کے متعلق تھے کہ بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کیا تھا جو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حرمت، شان و نموس کے متعلق اب بھی لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا قانون پاس کیا تھا 7 ستمبر 1974۔ اس کے بعد بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر
مشرف صاحب، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا. پھر زرداری، پھر نواز شریف، اب عمران خان ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وجہ سے خلاف تھی کہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، اور مشرف دور میں بے نظیر کا قتل ہوا تھا. اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پنجاب میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. یہ 3 سال کے عرصے میں کیا ہوا کہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی زیادہ آوازیں دوسرے صوبوں سے نہیں آ رہی جتنی پنجاب سے آ رہی. وجہ یہ ہے کہ حکومتیں اتنی کمزور ہیں، خصوصی طور پر پنجاب کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ جو پنجاب کی انتظامیہ ہے وہ عوام کو حکومت کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو فوج کے خلاف، جو سلامتی کے اداروں کے خلاف نیریٹو دیا گیا تھا، اس کا کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے کوئی بھی ترتیب نہیں بنائی گئی، کسی کو پروموٹ نہیں کیا گیا. یہ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. کیا ہوا؟ ایک تو عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بھوک افلاس سے تنگ تھے. دوسرا، اپوزیشن نے ایسے جلسے کیے، ایسی زبان استعمال کی، ایسا بیانیہ جاری کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں یہ بات سرایت کر گئی کہ شاید حکومت کی جتنی ناکامیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں 1996 میں نقی صاحب چیف منسٹر تھے تو ان کے پاس کون سی اکثریت تھی؟ مگر پوری جو بیوروکریسی تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ تھی. منظور بھٹو صاحب چند ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھے تو پوری انتظامیہ جو تھی پنجاب کی وہ ان کے ساتھ تھی. مگر اب جو حکومت ہے وہ صرف 90 تک یا 90 شاہراہ قید اعظم تک محدود ہو گئی ہے. اس کو پتہ نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عوام کے ساتھ انتظامیہ یا بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. اور اس کے ساتھ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی انہی لوگوں کو منانے کے چکر میں، اور حکومت جو تھی وہ لولی لنگڑی کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کے چکر میں تھی. اس نے نہیں سوچا کہ ہم حکومت کو تو کھڑا کر رہے ہیں مگر اپنی جو آنر، عزت، رسپیکٹ، روب، دبدبہ اور سلامتی کے اداروں کو جو قوت و بہادری ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں ہمارے اداروں نے سوچا، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ اب سرے عام شروع ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے. اس میں تمام ادارے اگر کہیں کہ ذمہ دار ہیں تو یہ جھوٹ نہ ہوگا. اب جو میں نے بات کرنی تھی کہ جو ایرر تھوڑا سا آیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے انہی لوگوں کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں
یا لانا چاہتے ہیں، جو ہم آزما چکے ہیں، جو کرپشن کے جن کے دفاتر پیپروں کے بھر چکے ہیں، انہی سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑا بھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو چھوٹے بھائی کو اتنا ریلیف دے دیا جائے، یا تو وہ بڑے بھائی کو منا لے، وہ اپنے نیریٹو میں لے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف وہ کوئی گفتگو نہ کرے، یا پھر وہ ان سے الگ ہو کر حکومت کی لالچ میں وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ کوئی نئے بندے تیار نہیں کیے، اور نہ ہی جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی اس نے سوچا ہے کہ عوام کو اتنی اویئرنس دے دی جائے کہ وہ سابقہ حکومتوں کے کرپشن، تمام الزامات، تمام تر دقیانوسی نظام اور جس پہ وہ قابض تھے ان سے نکال کر عوام کو نیا ماحول دیا جاتا اور فرینڈلی بیوروکریسی ہوتی، عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کی حیثیت ہوتی، تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ حکومت کے خلاف بھی گئی ہیں، اور سب سے جو خطرناک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئی ہے، جس کا ہمیں بہت دکھ ہے، تکلیف ہے۔ جو بھی محب وطن ہے، جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو بھی حب الوطنی من الایمان کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے، جو بھی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو دعا کر کے سوتا ہے، جو بھی پاکستان کی فضاؤں کو پیسفل دیکھنا چاہتا ہے، جو بھی پاکستان کو ترقی کرتا ملک دیکھنا چاہتا ہے، جو بھی پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر مانگتا ہے، جو زندہ باد کہتا ہے، وہ پریشان ہے کہ اس طریقے سے ہمارے اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے، اور پھر انہی لوگوں سے ہم تعلقات بھی بناتے ہیں، ان سے ڈیل بھی کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بیمار پڑے تھے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے چلے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کب ختم کریں گے؟ نظام کب تبدیل ہوگا؟ اگر اسی نظام کے تحت ہم بیسیوں الیکشن کروا لیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی تب آئے گی جب نظام جو ہمارا جیسے آنکھوں کے آپریشن پہلے ہوا کرتے تھے دھاگے سے، اب لیزر سے ہوتے ہیں، تو ہمارا نظام تو وہ دھاگوں والا ہے، تو اب تو لیزر کا دور ہے، شعاؤں کا دور ہے، ہم اسی نظام میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ جہاں بھی غلطی ہے، کوئی بھی پاکستان کا مالک نہیں ہے، پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، اور لاکھوں شہیدوں کا پاکستان ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لاکھ کے قریب قربانیاں دی ہیں، ان شہیدوں کا پاکستان ہے۔ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں عصمتیں، قربانیاں، نوجوان ذبح ہوئے، یہ ان کا پاکستان ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہم پاکستان کے خلاف ایک بات بھی سننا پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی غلطی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی ہے، جہاں بھی اداروں کی غلطی ہے، بیوروکریسی کی غلطی ہے۔ اگر عوام کی غلطی تو یہی ہے، وہ غربت میں دنس چکے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اگر مزید ان کا امتحان لینا ہے تو وہ بھی لے لیں، اور عوام دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ 2 وقت کی روٹی وہ 1 وقت کی کھا لیں گے، مگر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان کی بہاریں واپس آ جائے، پاکستان وہی ہو جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو بزرگوں نے بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، انصاف سب کو ملے، روٹی سب کو ملے، علاج سب کو ملے، تعلیم سب کو ملے،
رائے سب کو ملے، عزت ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ بار بار وہی جماعتیں، بار بار وہی نظام، بار بار وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ شکیں اپنی مرضی کی تبدیل ہو رہی ہیں، بل اپنی مرضی کے پاس ہو رہے ہیں، مگر عوام کے لیے کوئی بل پاس نہیں ہو رہا۔ ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔